آج ایک بہت ہی سینسیٹیو حساس موضوع پہ ہم آپ سے بات کریں گے، اور وہ ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را. جس طرح کلنگ اسپری پہ فارن لینڈس میں کام آپریٹ کر رہی ہے اپنا، وہ بہت ہی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے. جیسے کہ کینیڈا میں خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ کہاں ادھر ایک صاحب کو ایجنسی نے انڈین ایجنسی نے ان کی کلنگ کی جو خالصتان موومنٹ میں انوالو تھے. اسی طریقے سے پاکستان میں مولانا ضیاء الرحمان ابھی جوہر بالکلستان جوہر بلاک 16 میں ان کو شہید کر دیا گیا. ان کا تعلق جو ہے لشکر طیبہ سے رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے خرم شہزاد صاحب ہیں ناصر آباد میں عالم دین، ان کو شہید کیا گیا. سر پرمجیت سنگھ جو ہیں ان کو لاہور میں خالصتان موومنٹ کمانڈو فورس کے وہ لیڈ کر رہے تھے، ان کو لاہور میں شہید کیا گیا. اسی طریقے سے خالد رضا صاحب ہیں جو کہ دار ارقم اسکول کے ایڈمنسٹریٹر تھے اور ان کا البدر سے تعلق رہا ہے، ان کو شہید کیا گیا. اور ان کی خیر ذمہ داری سندھ دیش فیڈریشن موومنٹ جو ہے سندھ دیش لبریشن آرمی نے ایکسیپٹ کی ہے. ان کی ذمہ داری جو ہے سندھ دیش لبریشن آرمی نے قبول کر لی ہے. اس کے علاوہ یہ کلنگ اسپری جو ہے یہ مسلسل ایک سلسلہ آیا اچانک سے. ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ تھے جیسے ظہور ابراہیم صاحب ہیں، یہ 99 میں انڈین ہائی جیکنگ کیس میں انوالو تھے، اور ان کو ابھی ایک جو ہے ایک دکان میں گھس کے اکبر کالونی میں دکان میں گھس کے ان کو مارا گیا ہے. مطلب وہ پرانے بدلے 25 سال بعد اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے. مطلب وہ جو ان کی ٹارگیٹ میں تھے، خاص طور پہ جماعت الدعوہ یا جو لوگ اینٹی انڈین سینٹیمنٹس رکھتے ہیں یا اینٹی انڈین جو ہے ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، جہاں ان کا کلیم ہے انڈیا کا کہ جو لوگ یہاں سے آپریٹ کرتے ہیں اور انڈین سوائل پہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اب انڈیا ان کی کلنگ کر رہا ہے یہاں پہ. اب ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ثبوت کے ساتھ یہ تمام باتیں اقوام متحدہ میں پیش کرے، عالمی برادری کے سامنے پیش کرے اور سنجیدگی کے ساتھ اپنا کیس لڑے. کیونکہ اگر انڈیا کو، بھارت کو کوئی بھی کسی بھی شخص سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی وہ سمجھتا ہے کہ ٹیررسٹ ہماری سرحد پہ ہے جو کہ انڈین سوائل کو دہشت گردی سے آلودہ کر رہا ہے، تو اس کا کام ہے کہ وہ پاکستان کو آگاہ کرے اور پاکستان سے ڈیمانڈ کرے کہ اس کی پرسیکیوشن کی جائے یا اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. لیکن وہ خود اگر وہ آپریٹ کریں گے یہاں پر آ کے تو پھر ہم اپنے لوگوں کو کیسے روک پائیں گے؟ اٹس نیور این اینڈ ٹو دس وار. یہ جنگ جب چلتی ہے تو پھر یہ صدیوں سے چلتی ہے. یہ کولڈ وار چلے گی، ایسی چلے گی، بھی چلتی ہی رہے گی. تو کائنڈلی آئی تھنک اسٹیٹ آف پاکستان ایک میچور اسٹیٹ طور پہ اس کا کیس جو ہے رادر کے اس کا کاؤنٹر ایکشن دے، اس کا عالمی برادری کے سامنے پیش کرے. اور اسی طریقے سے مئی 2021 میں جماعت الدعوہ کے جو ہیڈ تھے لاہور میں، ان کا گھر بم دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی. یہ سب واقعات سنسکر چلے جا رہے ہیں. خاص طور دسمبر میں جو واقعات ہوئے ہیں، ابھی ریسنٹلی مولانا ضیاء الرحمان صاحب کا جو جوہر میں واقع ہوا ہے، اس طرح خالد رضا صاحب کا ہے، اس کا خرم شہزاد صاحب کا ہے، پرمجیت سنگھ کا ہے. یہ سب جو نام ہیں ایک ساتھ یہ تسلسل کے ساتھ ابھی جو آئے ہیں، اس کا مطلب ابھی سلسلہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. اور میجورٹی ان کی کراچی میں ہی، کیونکہ یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپریٹ سے مراد کے رہائش ہیں اور پرانے اگر تعلقات وابستگیاں رہی ہیں، اس کی بنیاد پہ آپ ان کو اپنی نشانہ بنا رہے ہیں. اگر فار ایگزامپل میرا کبھی کسی چیز سے تعلق رہا اور میں اب سدھر گیا ہوں یا میں چینج ہو گیا ہوں، میری آئیڈیالوجی چینج ہو گئی ہے، لیکن آپ میرے پچھلے گناہ کی وجہ سے آپ مجھے مار دیں، تو ایک بہت ہی، اور مجھے عدالت ملا ہے، مجھے کٹہرے ملا ہے. یہ ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ڈیسنٹ طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن اس طریقے سے اگر ہوگی تو پھر ہمارے جو کچھ نوجوان سرپھرے نوجوان ہوتے ہیں وہ بھی پھر اس طریقے کی حرکات و سکنات انوالو ہو جاتے ہیں، ان کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ اسٹیٹ آف پاکستان ایک بہت سنجیدہ ڈیسیجن لے کے سنجیدگی کے ساتھ عالمی عدالت میں، عالمی اداروں کے سامنے اور اقوام متحدہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرے گی ثبوتوں کے ساتھ، اور یہ آور کرائے گی کہ بھائی کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کو دوسرے ممالک کی حدود میں اپنی کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے.